الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا وصلى الله على محمد الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. مظلوم کی تم داد رسی کیوں نہیں کرتے؟ مظلوم کی تم داد رسی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ظلم پہ چپ رہتے ہو قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں بہن کے عادی ہو نہیں گھر سے نکلتے؟ مومن کی بنے شان جو للکار کہاں ہے؟ اے مرد مجاہد تیری الغار کہاں ہے؟ تسبیح تو ہے ہاتھ میں تلوار کہاں ہے؟ صدر دی وقار آج میں اس پر وقار محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. حضرات جہاد فی سبیل اللہ فرض شناسائی اور فرض ادائیگی کا انداز ہے. یہ وہ راستہ ہے جو خالصانوں سے شروع ہو کر گلستانوں تک پہنچتا ہے، بے آب و گیا جنگلوں سے شروع ہو کر چمنستانوں تک پہنچتا ہے. حضرات گرامی میرے پیغمبر کی مکی زندگی پر سرسری نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے محبوب دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد سے بھی سرشار تھے. صدر وقار سرور کائنات کا اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہی اظہار حق و ابطال باطل ہے اور اس کا عملی مظاہرہ چونکہ تلواروں کے ذریعے ممکن تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی تلواروں کے سائے تلے نظر آتی ہے. جناب والا چنانچہ آپ نے پیش بندی کی تو اسی ارادے سے، ہجرت کی تو یہی عزم لے کر، اقدام کیا تو اسی جذبے سے سرشار ہو کر، اور یہی وہ عمل ہے جس کے متعلق رب المجاہدین نے حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے پیغمبر آپ مومنین کو جہاد کے لیے تیار کیجئے. میرے پیغمبر رب کا یہ پیغام سن کر کمر بستہ ہو گئے. مدینے کی دور و دیوار سے حی علی الجہاد کی صدائیں بلند ہونے لگی. کفار کے ایوانوں میں زلزلے آنے لگے، کیسر و کسرا کی آواز اٹھنے لگی. میرے پیغمبر اعلی کلمت اللہ کے لیے کبھی بدر کے میدانوں میں تو کبھی احد کے جلگتا چٹانوں میں، کبھی خندق کی گہرائیوں میں تو کبھی تبوک کے تپتے صحراؤں میں، کبھی خیبر کے بلوچستانوں میں تو کبھی حنین کے ریگستانوں میں النبی چڑا کر ذکر کے رجی اشعار پڑھتے ہوئے کفار کے ایوانوں کو ملیا پیٹ کرتے چلے گئے اور ہمیں یہ پیغام دے گئے جو بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. اسلام کے گلشن کی ہم جانے کے حفاظت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، بننے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. معززان گرامی یہ جہاد ہی کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد پورے عالم عرب کے قبائل وفود کی شکل میں از خود حاضر خدمت ہو کر دائرہ اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے. حضرات جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی عظمت، شان و شوکت اور سربلندی کا ہی نتیجہ تھا کہ آج ہی دنیا پر حکومت کرنے والی سلطنت روم تبوک میں مسلمانوں کے مد مقابل آنے کی جرأت نہ کر سکی. الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 625 عیسوی میں وفات پا جانے کے بعد جب مسلمانوں نے اللہ کے اس فرمان وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ پر عمل کیا تو تقریر اس بات کی شاہد ہے کہ 625 عیسوی سے لے کر 870 عیسوی تک کافر مسلمانوں کے سامنے کأنہم حمر مستنفرہ فندق بن قسورہ کی تصویر بنے اور جہاد کے برکت سے ہی صرف 233 سال کے عرصہ میں مسلمانوں نے بحیرہ اسود سے لے کر ملتان تک، سمرقند سے لے کر فرانس تک تقریباً 90 لاکھ رقبہ میل مسیر پر اسلامی سلطنت کے جھنڈے لہرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان دنیا کی عظیم و شان سیاسی تہذیبوں کے بدنی قوت بن گئے. اور یہی وہ سنہرا دور تھا جس سے متاثر ہو کر علامہ اقبال بھی بول اٹھے تیغوں کے سائے میں ہم بل کر جمع ہوئے، تیغوں کے سائے میں ہم بل کر جمع ہوئے. خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری.
تھا کسی سے ذیل روا ہمارا. سچے دیوان پھر جب لوگوں نے جہاد کو چھوڑا, کون سا جہاد؟ وہ جہاد جس کی اہمیت دیکھو تو قرآن کہتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, جس کی فضیلت دیکھو تو قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جس کی ترغیب دیکھو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, جس کی ضرورت دیکھو تو قرآن کہتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جس کا مقصد و غایت دیکھو تو قرآن کہتا ہے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ہاں اگر میں مسئلہ جہاد کو حدیث کی کتب میں دیکھوں, صحیح بخاری سے لے کر بلوغ المرام تک ہر کتاب میں ائمہ حدیث جہاد پر کتب ربا قائم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حضرات. لیکن جب ہم نے جہاد کو چھوڑا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کوئی جس سے کبھی کیسر اور مصر جیسی سپر تخت پہ لرزا ہو جاتی, آج اس سے اسرائیل جیسا باورا درندہ بھی نہیں ڈرتا. وہ درندہ تو چھوٹے سے قصبے میں رہ کر آج پوری انسانیت کو خون کے آنسوں سے نہلا رہا ہے. آخر اس کا حکم کیا ہے؟ جب میں نے حالات کا سرسری جائزہ لیا تو جب پورے مکر کے میدان میں اپنے سلیم کو گھوڑے کار گیا تو معلوم ہوا کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور اور ذلیل کرنے والے جو مختلف اسباب ہیں ان میں سے سب سے بڑا ترک جہاد ہے. بس آخر میں یہی کہوں گا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, وقت شہادت ہے آیا, تلوار ہاتھ میں اب تلوار اٹھا, سر پہ کفن رکھ اب میدان میں آ. تقدیر تیری تدفیر تیری, تقدیر تیری تدفیر تیری, سب دنیا ہے جاگیر تیری, تاریخ نے ہمیں یہ بتلایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, وقت شہادت ہے آیا. السلام علیکم.